وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. شازیہ مری صاحبہ، یہ جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا کچھ مطالعہ کیا ہے، اس میں کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا میر صاحب جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، جتنا وقت ملا ہے، تو اس میں معلومات ہیں، اور ایسی معلومات میں نہیں کہوں گی کہ ہیں کہ جس کا ہمیں پہلے ادراک نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے. کتنے دہشت گردی سے واقعات پیش آئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنا خرچہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور پھر کس طریقے سے دو تین چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں اس کے حوالے سے. اب ڈائیلاگ کا میں صرف ایک بتا دوں کہ اس میں ایک آپشن دیا گیا جو کہ تھوڑا سا کنفیوژن مجھے، اب وہ بات ہے نا کنفیوژن، دیکھیں الفاظ جب آپ استعمال کریں تو وہ بھی سوچ کے کرنے چاہیے کیونکہ بڑا حساس یہ پورا ایک ایشو ہے. اب یہاں لکھا ہے ڈورز آر اوپن فار نیگوسیشنز ود آل اینٹی اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ گروپس ود ان دا لمٹ آف کانسٹیٹیوشن. اب اینٹی اسٹیٹ، نان اسٹیٹ، ود ان دا لمٹ آف کانسٹیٹیوشن، آپ کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کرے گا؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، وہ تو آپ کے خلاف ہے. آپ اینٹی اسٹیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی اسٹیٹ کے خلاف ہے. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ آئین کو تسلیم کریں پھر بات ہوگی. اب وہ آئین کو تسلیم کریں کہ یہ شرائط کب تک ہم کھینچیں گے، یہ سوچنے کی بات ہے. جس طرح میں نے کہا کہ شہادتیں تو روز کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، قتل و غارت تو روز کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ہم کن لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ اگر گڈ اور بیڈ، اگر جیسے طالبان میں سے کہا گیا، چودھری صاحب نے فرمایا کہ گڈ طالبان ہے، بیڈ طالبان ہے. اگر جو شاہ صاحب معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جی اگر گڈ ہے تو یعنی کہ وہ آئین کو مانتے ہیں، اگر وہ آئین کو مانتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں تو پھر ڈائیلاگ روکا کیوں روکا؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ ڈائیلاگ کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، مار کون رہا ہے. دیکھیں کنفیوژن تو ہے نا. آپ کی قوم آپ کو ایک ذمہ داری کی پوزیشن میں لا کر آپ سے انصاف چاہتی ہے کہ امن بحال کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے جو بار بار کہہ دیا جاتا ہے. ہم بحیثیت پاکستانی پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا جی، چھوٹی ڈیمانڈ ہے، کوئی اتنی بڑا مطالبہ نہیں ہے، لیکن ہے بڑا چیلنج. جمشید دستی صاحب، حاجی صاحب نے بھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے، اور وہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. تو آپ مذاکرات کے حق میں ہیں یا آپریشن کے حق میں؟ میں مذاکرات کے حق میں ہوں، مگر سب سے پہلے حکومت ایک غیرت مند آزاد خود مختار پالیسی بنائے، پھر ان پالیسیوں پہ ہے. پالیسیاں ماضی میں بھی بنی تھی، آج نئی بات نہیں ہے. اس میں صرف یہ کچھ ہے کہ جی یہ کچھ کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ بڑھا دیا جائے. حکمران یہ ساری پالیسیاں اپنے تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے نہیں بنا رہے کہ ہماری کرسی بچ جائے. ہمارے خلاف کوئی بات کرے یا تھریٹ ہے، ان کو ہر طرح سے تھریٹ ہے. بیٹھے چھپے ہوئے ہیں، سارے لیڈر چھپے ہوئے ہیں، کسی میں جرت نہیں عوام میں جائے. مریں گے غریبوں کے لوگ، مریں گے آپ. اب یہ کس سے مذاکرات کریں گے جب تک ان کی جو پالیسی باہر بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ ان کا جو ہیڈ ہے امریکہ اور انڈیا. اب انڈیا کے بارے میں حکمرانوں نے ایک دفعہ یہاں کہا قومی اسمبلی میں کہ یہ پیسہ دے رہا ہے کس کے؟ پاکستان کے خلاف. کافی گروپس ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرے. پھر ہم دوستی لگا رہے ہیں، ہم ان سے تجارت کر رہے ہیں، ہم اس سے بجلی 1000 میگا واٹ خریدنے چلے ہیں، ہم یوم کشمیر 5 فروری کو منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل منافقت ہے. میں جو کچھ چلیں یار ایک اچھی خبر بھی بتا دوں آپ کو، پاکستان نے افغانستان کو 72 رن سے شکست دے دیا. جو وہ تو افغانستان کو تو شکست دنیا نے دی ہوئی ہے. اب وہ تو ویسے حالت جنگ میں ہے. اللہ کرے کہ اس سری لنکا سے ہارے ہیں، اس کو ایک تھکی ٹیم کو اگر جیت گیا تو مبارک آج ہمارا کرکٹر وہاں پہ کھیل رہا تھا تو اس کے اوپر یہاں کیس بن رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بحیثیت ایک ملک بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سٹریس میں کھیل رہا تھا. دیکھیں نا، اگر ایک کرکٹر جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون سن رہا ہے، نہیں اس کو ٹریفک وارڈن نے روکا، اس نے جرمانہ دے دیا، لیکن میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دیا. جو بھی ہے، لیکن سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ وہاں کھیل رہا ہے. آنکھوں دیکھے موبائل فون ان کی گاڑیاں ان کے بچے چلا رہے ہیں، خود روڈ پہ نکلتے ہیں. ان کے جو قانون کے رکھوالے ہیں، کسی افیسر کا آج تک چلان ہوا ہے؟ پولیس افیسر کا نہیں ہوا. یہ صرف ایک چاند لوگوں کو کھڑا کیا کہ ان کو بے عزت کرو، ٹھیک ہے جی چلان کر دو، اور ان کو فوراً. یہ جو کامران اکمل کا چلان ہوا یہ اس کے ساتھ سازش ہے. دیکھیں بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب موٹر وے پہ دیکھیں، آپ جائیں گے 120 سے اوپر نہیں جائیں گے. اگر وی وی آئی پی کو جائے گا، اس کی کال چلے گی 200 سپیڈ پہ وہ جا سکتے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. قانون کہیں بھی نہیں ہے. قانون صرف ایک شو گیری بنائی ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو پکڑا ہوا پکڑا. آپ دیکھیں کبھی موٹر وے کی معلومات نہیں اس قانون کی. چلے اب دوسری طرف نکل گئے ہیں. حاجی صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پالیسی جعلی ہے، اور یہ جو پالیسی ہے یہ حکمران صرف اپنے تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں. آپ نے اس کی بڑی اپریسیشن کیا کیونکہ آپ خود وکٹم بھی ہیں اس کا. میں تو آپ پہلے کہا رہے کہ اپنی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتا ہے. اور یہ پالیسی جو بنائی انہوں نے، یہ پالیسی اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں بنائی. اب ہم کہتے ہیں کنفیوژ، مجھے تو اس میں کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے بات کرتے ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں،
جو بات نہیں کرتا لڑائی کرتا مجھ سے لڑتے ہیں، سیدھی بات ہے اس میں. اب یہ کہیں کہ ایک دم سے ہم آپریشن کر دیں اور بات کس سے نہیں کرتے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اور یہ کہیں کہ صرف ہم لڑائی بھی نہیں کسی کو کچھ نہیں کرتے، صرف بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، یہ بھی بات. اب وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کرنا چاہیں ہم کرتے ہیں، جو مذاکرات نہیں کرنے چاہتے اور جو آئین کو نہیں مانتے اگر وہ لڑتے ہیں، جو ہم پر وار کرتے ہیں، ہم پہ مارتے ہیں، ہمیں کس جگہ کوئی ایکشن کرتے ہیں ہم اس کا بدلے میں ایکشن. میں تو کہتا ہوں میں تو بڑی کلیئر اور بہترین پالیسی بنائی. اگر ڈائریکٹ ایک صرف کہتے نہیں ہم صرف مذاکرات ہی کریں گے، میں تو آپ کہتا ہوں کہ ہم لوگ مر رہے تھے صرف مذمت کے بعد آئندہ کس نے کچھ کہا؟ کوئی بھی نہیں. لوگ مر رہے ہیں ہم اس کی مذمت کریں. مذمت کیا بلا ہے؟ اگر کسی نے کوئی ایکشن آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، تو جمشید دستی صاحب اس میں ایک چیز یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کا علاقہ بھی قبائلی علاقے کے قریب ہے، آپ قبائلی علاقے میں گئے تھے، کچھ وہاں سے لوگوں کی لاشیں بھی آپ کے علاقے میں آئی ہیں، تو یہ جو ملیٹنسی ہے یہ آپ کے علاقے میں بھی سرایت کر چکی ہے، ہر طرف سرایت کر چکی ہے. تو یہ آپ قبائلی علاقے میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ ایریا ہے پنجاب کا جو بارڈر ہے تونسر شریف کے ساتھ کا یہ ایریا، تو میر صاحب محرومی ہے. ہم یہاں دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں کتے گدھے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں جو پنجاب کی گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں اور جنہیں نہیں پتا کہ کیا حالات ہے. وہاں پہ ایک پورے اس ٹائم میں ایک بہت کرمینل گینگ بھی موجود ہیں جو پچھلے سال بھی تقریباً 1.5 ارب روپے انہوں نے اغوا برائے توان کے مد میں پیسے وصول کیے. بے روزگاری ہے، سکول بند ہے، صحت نامی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو اگر سانپ بھی کاٹ لیتا تو اس کو تڑپ کے وہ جان دے دیتا ہے. اب سینکڑوں کی تعداد میں بچے لاوارث پھر رہے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا گئے انہوں نے اس کو کوئی جہاد سمجھ لیتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے بھی میرا روزی کا سلسلہ ہے. پوری لاکھوں کی تعداد میں ایک آبادی ہے، وہاں حکمرانوں کی کوئی ریٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے نہ کوئی بات کرتے ہیں. مجھے ایک شرم آتی ہے کہ جب یہ چیزیں، میں کیونکہ ایک عام طبقے سے ہوں، غریب طبقے سے ہوں، میری ایک خواہش تھی کہ ان علاقے کو دیکھوں کب نے ہم بات بھی کرنی ہے. میں نے یہ قومی اسمبلی بھی بات کی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، طالبان ہیں. تو جب ہمیں تم یہ کچھ ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، خربوں روپاؤ ایک جگہ پہ لگا دو، چھولو آسمان فیسٹیول کرو، کروڑوں روپے لگا دو، پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، مڈل کے، میٹرک کے، ایف ایس سی کے بچیوں کو، کالج کی یونیورسٹی کے لڑکیوں کو حکم ملا ہے کہ آپ نے اس ترانے میں شرکت نہ کی تو ان کو پیپروں میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. یہ ترانہ لاہور میں ہوا تو ورلڈ ریکارڈ بن گیا. ورلڈ کیا ریکارڈ بنا؟ پٹواریوں سے پیسے لیے، تحصیلداروں سے پیسے لیے، مل ورکروں سے کروڑوں روپے، ڈی سی او اے سی او کی ڈپٹی لگی، بھتہ اکٹھا ہوا، اور ایک پٹاخے والے کو پولیس جیل میں ڈالتی ہے. ساری رات دھماکے ہوتے رہے، ہزاروں ٹن بارود چلے، اور بلوچستان میں آگ گئے، کے پی کے میں آگ لگی ہے، کراچی جل رہا ہے. ہم سندھ اور پنجاب کے مخصوص جگہوں پہ جو ہے نا ہم خوشی اور جشن منا رہے ہیں، اور ہمیں شرم آتی ہے. اربوں خربوں روپے ایک شہر پہ تم نے لگا دیے، اور جنوبی پنجاب میں اب یہ کریں. آپ چلیں، میں نے ایک یاد ہے آپ کو ایک پروگرام میں دعوت دی تھی، سہیل وڑائچ صاحب دیکھ کر آئیں. آپ دیکھیں ہماری محرومیاں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ نے سہیل وڑائچ صاحب کو گدا گاڑی میں بٹھایا اور اپنا بدلہ لے لیا لاہور والوں سے. نو میری ایک حیثیت تھی، میں ایک مزدور بیلدار کا بیٹا ہوں، میری حیثیت گدے ریڑھی والے کی تھی، اور میں نے اس کو بٹھایا. جو میں کام کرتا تھا میں نے دکھایا کہ عوامی نمائندہ عوام کا نوکر ہے، میں بطور ایم این اے عوام کا نوکر ہوں. آپ آ کر دیکھیں کہ میں ایم این اے نہیں ہوں، میں غریبوں کا نوکر ہوں. چلیں بیچ میں عوام کا اس وقت جو دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا ہے نا کہ دہشت گرد کس طرح بنتے ہیں، غربت کی وجہ سے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد جو ہماری پاکستانی فوج جو کاروائیاں کر رہی ہے، اور چند ایک کاروائیوں میں ازبیکی پکڑے گئے یا ازبیکی جو ہے وہ مارے گئے، اور اس طرح کے جو نان پاکستانی جن کا تعلق اس ملک سے نہیں ہے، تو کیا آپ ان کو بھی اپنی اس سرزمین کا حصہ تسلیم کریں گے؟ میں تو نہیں کروں گا. اب وہ ازبیکستان میں کریں نا جہاد. طالبان کو کہنے تسلیم کیا، کہنے پہ طالبان حکومت کے آج سارے طالبان حامی تھے جو آج مخالفت کر رہے ہیں، آج پالیسیاں بنا رہے ہیں. کل یہ سب نے طالبان کو تسلیم بھی کیا، ان کے ساتھ وہ افغانستان کے طالبان تھے. افغانستان میں اچھا پھر افغانستان میں جو لڑائی ہے اس کو تو مانے وہ ٹھیک ہے، پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک چیز مانے، جو طالبان افغانستان میں لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ جو لڑائی ہے یہ پھر کسی اور کی ہے، ان کو تو بے نقاب کریں. کبھی یہ کتنے ریمنڈ ڈیوس آئے، بلیک واٹر. اچھا آپ افغانستان کے طالبان کی حمایت کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج افغانستان کا طالبان ناکام ہو گیا، انڈیا ہمارا یہ دریائے کابل بھی بند کر دے گا. اگلے 3 سالوں میں ہم پانی کے لیے مر لڑیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. دستی صاحب آپ پہلے اس سسٹم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اب آپ نے افغان طالبان کی حمایت کر لی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھو میں خلافت کے حامی تو نہیں. نہیں میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں. جو افغانستان کے طالبان پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سچی بات ہے. چلیں ایک وقفے کے بعد
حیرانی اور پریشانی میں کچھ مزید سوالات کریں گے دستی صاحب سے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. حاجی غلام احمد بلور صاحب، یہ اب آخر میں ہوگا کیا؟ یہ پالیسی کی تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آخر میں ہوگا کیا؟ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ یہ دہشت گردی جو ہے تو یہ تو اب سے نہیں ہے، تو بڑی پرانی ہے، اور یہ تو ہم نے خود پیدا کی. وہ کہتے ہیں فارسی میں خود کا ذرا علاج نیس، اپنے کیا کا کوئی علاج نہیں ہوتا. ہم نے خود کیا. اس وقت ہم روتے تھے، ایک ہماری پارٹی جو روتی تھی اس وقت کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کریں غلط، کہتے نہیں، جہاد ہے، ہم پاکستان اسلام. اب میں نے یہ بات اس وقت اسمبلی میں کہی کہ یہ افغانستان جو ہے ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہاں جیسی حکومت بنے ان کا کام ہے. اب چائنا اٹھ کے کل کہیں کہ پاکستان میں پیپل پارٹی کی حکومت یا مسلم لیگ کی ہو یا یہاں پر جس کی بھی حکومت ہو، چائنا ہمارا دوست ہے. دستی صاحب کہہ رہے ہیں افغان طالبان پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں انٹرفیئرنس کریں. وہ علیحدہ ملک ہے ہمارا، کچھ ہمارا صوبہ تو نہیں. سب سے بڑی تباہی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم افغانستان میں ہماری مرضی کی حکومت. کل چائنا انڈیا کو آپ اجازت دیتے کہ ہماری مرضی کی حکومت یہاں ہمارے صوبہ پاکستان بنا، یہ بالکل غلط ہے. آپ اپنے ملک، اس وقت ہم روتے رہے بھائی آپ نہ کریں. مجھے یاد ہے مجید خان صاحب نے کہا کہ میں نے ضیاء الحق صاحب سے بات کی اور میں نے کہا کہ جو 3 لاکھ آدمی آپ ٹرین کر کے اس میں بھیج رہے ہیں افغانستان، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر بندوقیں ادھر مڑ گئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ڈرے نا خان صاحب، ہمارے پاس 10 لاکھ فوج ہے. ملک خان نے کہا میرے ڈر کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے، اس قوم کی بات ہے. اچھا اب یہ کیسے ختم کیسے ہوگا یہ مسئلہ؟ اب اللہ خدا نہ خواستہ یہ اگر مڑ گئی تو آپ اپنے 5 لاکھ آدمی مروانے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ کیونکہ آپ نے ان کو جو ٹریننگ دی وہ تو بڑی عجیب و غریب. اب مسئلہ یہ کہ اس مسئلے کا خاتمہ جو میں دیکھتا ہوں تو کافی مشکل ہے. اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہ بھی ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. یا تو سارے اچھے ہیں یا اب اس میں جہاں تک مذاکرات کی ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات، میں دلی طور سے چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو تو بہت اچھا ہے. لیکن جہاں نظر آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کی بات کرنے والا جو ہے وہ طالبان کا ساتھی ہے، جو طالبان کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. میں یار ان سے نہیں، میرا تو یاری ہونے سے میرے تو وہ قاتل ہیں، میں ان سے میری یاری ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو امریکہ میں ایک شخص سیاسی ورکر ہوں جس پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے. میں تو امریکہ والا نہیں ہوں، نہ میں ان کا، میں کسی کے ساتھ، ہم تو آپ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات حل ہے؟ نہ مذاکرات حل نہیں ہے. آپ جیسے جو بات ابھی کہی گئی کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں، جو لڑنا چاہتے ہیں ہم لڑیں، یہ بہترین بات ہے. اچھا جی شازیہ، یہ تو بات درست ہے. بات بالکل، میں بلور صاحب جو شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ کانسیپٹ سے تو ہم اگری کر رہے ہیں نا کہ ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، اور دہشت گرد اس وقت آپ کو بلا تفریق، آپ سیولین ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ ایف سی والے ہیں، آپ رینجر والے ہیں، آپ کو مارے چلا جا رہا ہے. تو یقیناً کہیں تو اس چیز کا اختتام ہونا ہے. اب اس کے سٹیپ وائز ہم کیسے چل رہے ہیں؟ مذاکرات ایک سٹیپ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ مراحل ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میر صاحب میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں آپ کو بیک وقت معاشرے میں جو مسائل ہیں، چاہے وہ غربت ہے، چاہے وہ لیک آف فیسلٹیز ہیں. آج آپ دیکھیں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان کا سب سے ہائی ہے، ایک ادارے کی رپورٹ آئی ہے. اب پوری دنیا میں 10 لاکھ کے قریب انفنٹ مورٹیلٹی کا ایک ریٹ آیا ہے، جس میں سے 2 لاکھ پاکستان کے اندر روز بچے جو ہیں وہ مطلب مر رہے ہیں. تو اب اگر یہ مسائل بھی ہیں تو غربت جیسے مسئلے کو، فیسلٹیز جیسے جو ایشو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. آئی ڈی پیز کا ایک الگ مسئلہ ہے. آئی ڈی پیز کہتے ہیں کہ جی ہمارا تحفظ بھی کیا جائے، ہمیں بھی فیسلٹیز دی جائے. تو حکومت کے لیے صرف ایک نشانہ نہیں ہے کہ جی صرف دہشت گرد کو مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ وہاں پر ایلیمینیشن کی بات کرتے ہیں تو ادھر پروٹیکشن بھی دینی پڑے گی. پھر یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ یہ تو میں کہہ رہی ہوں معلومات زیادہ ہیں. اب اس میں کون سے صفحات مسنگ ہے وہ ہمیں چودھری نثار صاحب سے پوچھنا. اچھا جمشید دستی صاحب، حاجی غلام بلور صاحب نے بہت کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ جو مذاکرات کے لیے تیار ہے اس سے مذاکرات کرو، جو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اس سے جنگ کرو. یہ ٹھیک ہے؟ گزارش ہے، بڑی اچھی بات ہے نکی. جو مذاکرات کے لیے تیار ان سے بات ہی کرو، اور ان کے ذریعے جو نہیں مانتے حکومت کو، اس مذاکرات میں نہیں آتے، ان کے ذریعے ان کا خاتمہ کرو. میں کہتا ہوں کہ اس میں فوج کو اس معاملے پہ فری ہینڈ دو کہ وہ مذاکرات کرے، وہ کر سکتے ہیں ان پہ، کیونکہ سیاستدان اس سسٹم میں ناکام ہے. ابھی تک کوئی ان کی پالیسی واضح نہیں ہو سکی. میرا سوال ضمنی. ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج مذاکرات کرے.
آپ کی باتیں جو ہے آہستہ آہستہ سامنے کھلتی جا رہی ہیں، لیکن پرویز مشرف نے 2002 سے لے کے 2008 تک 10 امن معاہدے کیے، سارے کے سارے ناکام کیوں ہوئے؟ دیکھو وہ تو ان کی اپنی نالائکی تھی نا، اس کو تو گیا. اب سارے تو مشرف نہیں ہے نا. اچھا یہ اچھے لوگ ہیں، سارے تو مشرف نہیں ہے. ابھی یہ آپ ان کو مذاکرات میں شامل کرنے سے آپ متنازع نہیں بنا دیں گے؟ نہیں متنازع ہوں گے. دیکھو بات ہے کہ وہ تو ایک مین اہم ذمہ دار تو وہی ہے. لڑائی بھی تو انہوں نے کرنی ہے نا، سسٹم بھی ان کے پاس ہے. ہم ایسے ایک ایس ایچ او کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ تو نے علماء کو بلانا ہے، بٹھانا ہے، محرم کا امن گزارنا ہے. ایک ڈی ایس پی کو پاور دیتے ہیں، ڈی آئی جی کو دیتے ہیں، آئی جی کرتا ہے. تو یہ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں آرمی اس کا خوبصورت حل بھی نکال سکتی ہے. اور اس کا آرمی بہت خوبصورت حل نکال سکتی ہے. ایس ایچ او ڈی آئی جی کو جو بھی اختیارات دیتے ہیں، دائرے ان کے بھی فکسڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ادارے موجود ہے، جمہوریت موجود ہے، سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے. ہم دوسرے اداروں کی اہمیت سے انحراف نہیں کرتے. دیکھیں پھر میرا خیال ہے کہ اس بحث پہ تو ہم بڑے کلیئر ہو جانے چاہیے. اب تک 200 برس ہم پر انگریزوں نے آ کے راج کیا، انہوں نے ریلوے لائن بنائی، دوسری عمارتیں کھڑی کی، تو کیا وہ راج صحیح تھا ہمارے اوپر؟ غلامی ہوتی ہے. جمہوریت میں آپ سانس لے رہے ہیں، آزاد ہے، اداروں کو مضبوط کریں. اس پالیسی پہ اگر سیاسی قوتوں کا اتفاق ہو جائے اور وہ کہیں گے یہ پالیسی ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ فوجی مذاکرات کریں؟ میں کلیئر کروں، آپ اب دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کتنی کمیٹیاں بنی ہیں، کتنی اے پی سی ہوئی ہیں، کتنی پالیسیاں بنی ہیں، کتنی بات چلی ہے، کیا ریزلٹ نکلا؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات جو ہے نا جی وہ سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے. فوج کا اس میں کوئی فوج کا کام نہیں ہے. فوج کا کام اپنا یہ ہمارا سیاستدانوں کا بالکل جی. جمشید دستی صاحب نے آخر میں یہ کہا ہے کہ جی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں یہ پاکستان کی فوج کو کرنے چاہیے. غلام احمد بلور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ مذاکرات سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے. اور شازیہ مری بھی بلور صاحب سے اتفاق کرتی ہیں. اب جو باقی ابتدا میں جو گفتگو ہوئی تھی کہ جمشید دستی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ارکان پارلیمنٹ پہ، ابھی تو آج ان کے پاس ثبوت اویلیبل نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ثبوت اسپیکر صاحب کو پیش کریں گے، اور اگر اسپیکر صاحب نے ان ثبوتوں پہ کارروائی نہ کی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.